الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ یار یا مدد. جیسے آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ایک قصہ شروع کیا ہوا ہے غلو اور غالی، اور اس کا ٹائٹل دیا ہم نے چور بچائے شروع. کہ جو لوگ آپ پر غلو اور غالی کا فتویٰ لگاتے ہیں مولوی کے فضائل پڑھنے کی، در حقیقت وہ خود غلو کر رہے تھے، کیونکہ غلو سے دین میں ہوتا ہے. اور جو عالم ہوتا ہے، جو مجتہد ہوتا ہے، جو مقلد، جو اپنی تقلید کروا رہا ہوتا ہے، جس کے بعد فتوے ہوتی ہیں، جس کی باتیں لوگوں پر حجت ہوتی ہیں، وہ اپنے فتووں کو رسول کے معیار پر، امام کے معیار پر بیچنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ اس کی ویسے ہی اطاعت ہو جیسے کہ نبی کی یا امام کی جاتی ہے. ہم نے آپ کو اس سارے دو نشستوں میں لغات سے کیا مطلب تھا، اس کا لغوی مطلب کیا ہے، شرعی مطلب کیا ہے، اصطلاح کیا ہے، یا تاریخ میں جن کو غالی کہا گیا ہے ان کا عقائد کیا تھا، کہ وہ امیر محمد اسلام کو اللہ مانتے تھے یا الہات لے آتے تھے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو بھی نبی مانتے تھے. اس پر امام نے خود فرمایا کہ جو مولا علی کو اللہ مانتا ہے وہ کافر ہے، اور جو ان کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مشرک ہے. پھر ہم نے بتایا کہ اصل میں جو غلو ہے وہ دین میں کیا جاتا ہے، شخصیت میں غلو نہیں ہوتا. لہٰذا جو اپنا فتویٰ بیچتا ہے، جو اپنا قول کو حجت بناتا ہے، وہ در حقیقت ولایت تشریع پر قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے. پھر ہم نے مولا علی کا خطبہ پیش کیا کہ مولا علیہ السلام نے غلو کی کیا تعریف بیان کی، کہ دین میں اپنی رائے پیش کرنا، پھر اس رائے کے اوپر اڑ جانا، پھر اس رائے کو منوانے کی کوشش کرنا، اور جو اس کی رائے کے خلاف بات کرے اس کو دین سے خارج کر دینا. یعنی کہ یہ وہی کرے گا جو کہ جس کا نام ہوگا، جس کے مقلد ہوگا، جس کو لوگ مانتے ہوں گے، جس کے پیچھے پیروی ہوتی ہوگی. آج جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ ایک کتاب ہے غلو اور غالی. یہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، غلو اور غالی. یہ ایک بہترین کتاب ہے، مختصر سی ہے، اس میں بہت دلائل ہے، اور تقریباً جو دلائل میں پیش کر چکا ہوں انہی کو اس کتاب میں بھی پیش کیا گیا ہے. یہ کتاب جو ہے بہت مشہور عالم الفقی الحکیم السید محمد احسن زیدی صاحب، مجتہد، ڈاکٹر آف ریلیجن اینڈ سائنس، ان کے پاس باقاعدہ مجتہد کے فتاوی یعنی کہ اجتہاد کرنے کا اجازت بھی ہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہ خود مخالف ہے اس نظام اجتہاد تقلید کے. وہ غلو بارے میں کیا بولتے ہیں لکھتے اپنی کتاب میں، آئے دیکھتے اس میں جان کے. یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہے. وہ لکھتے ہیں شیعہ سنی لیبل کے نظام اجتہاد نے محمد احمد کو عام انسان پر لانے اور رکھنے کے لیے ہزاروں طریقے اختیار، جو علماء حقہ نے دلیل و برہین سے، فضاکار محمد و محمد اپنی قربانیوں سے، عقائد کے استحکام سے رفتہ رفتہ باطل کر دی. یعنی کہ بہت کوششیں ہوتی رہی کہ کسی طرح ہم محمد کو اپنے سطح پر لے آئیں، یعنی ان کو اس طرح ہم ان کی تفسیر کریں کہ وہ ہمارے ہی عقل و شعور کے مطابق ہو، یعنی ہم نے ان کو ویسے لے آئے جیسے کہ آج آپ نے سنتے رہتے ہوں گے. اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ اگر مولا علیہ السلام بھی تقوی اختیار نہ کرتے تو وہ بھی جنت میں جاتے. جیسے تقی صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ چاہے تو یزید کو معاف کر دے اور جنت بھیج دے. تو اس طرح کی باتیں یہ پہلے سے ہوتی آ رہی ہے کہ آل بات علیہ السلام کو ہم اپنی سطح پر لے کے، کیونکہ ہم خود تو سطح پر جا نہیں سکتے، جانے کے لیے بھی ہمیں ویسے کرامات اور معجزات چاہیے، لہذا ان کو ہی نیچے لے کر. لہذا وہ خود لکھتے ہیں کہ بڑے عاجزانہ انداز میں کرتے رہے، اور بعض کا نظام اتحاد کے سلح اشتاری رنگ لگے، کیونکہ وہ تدبیر یہ تھی کہ جس قول سے محمد و آل محمد
इंसानी अक्ल से बुलंद हो जाए, इंसानी अक्ल से बुलंद हो जाए, उस कौल को गलू कहते हैं। और इसका जो कायल हो वो गाली है, यानी कि जो शख्स भी किसी भी हदीस को देखे कि वो इंसानी अक्ल से मावरा है, इंसानी अक्ल उसको नहीं समझ सकती, पढ़ सकती, तो जो उस हदीस का कायल होगा वो गाली होगा और वो हदीस गलू होगी। और जो बयानात इस किताब में वो गुल्लात की किताबें कहलाएंगी। तो फिर वो हदीस सामने रख दो और फिर हजरत आयशा साहब ने जो गलू और गालियों की मजम्मत बयान की है वो पेश कर दो। जैसे मैंने आपको पहले हदीस पेश की थी, इस तरह बताया गया कि गाली से रिश्ता न करो, उनके साथ बैठ के खाओ ना, उनसे बात न करो, उनसे कलाम न करो, उनसे हंसकर बात न करो। इस तरह की हदीसें भी सामने रख दिया ताकि वो लोग जो है वो खुद ही मुतनफर हो जाए, वो बात भी सुनेंगे असल में गलूब है, जैसे कि आज भी हर किसी को मालूम है। फिर और लिखते हैं कि इस तरह शी और सुन्नी हजरात मोहम्मद वाले के फजाइल और मुनाकिब को इंतहाई हदूद तक मानते और बयान करें। अगर ऐसे शीयों में हो, उन्हें अपने शैतानी और कदीम तरीके के मुताबिक गाली और मफरूजा कहकर मजम्मत की जाए, और अगर ये अहले सुन्नत में हो तो उन्हें सूफिया कहकर अलग कर दिया जाए। अब सूफी में भी दो तरीके किस्में हैं। एक सूफिया वो है जो कि अहले बैत साहब की बहुत कदर मंजिलत और फजीलत रखते हैं, और बाद सूफिया वो है जो अकीदा वहातुल वजूद के कायल है। अगर जो अकीदा वहातुल वजूद कायल है उनके बारे में तो मौला ने बहुत सी हदीसें हैं, लेकिन वो अलग मौजू है। फिलहाल जो आइमा अहले बैत साहब की अहले बैत की बहुत शान बयान करते हैं, तो उनको ऐसे जब वो होते तो अहले सुन्नत बात की है, लेकिन उनको फिर जो सूफी कहते हैं, आजकल जो नई टर्म इस्तेमाल हो रही है वो आपने अक्सर सुना होगा, डीप राफजी कहते हैं। जैसे कोई भी मौला अली की शान में कुछ भी बयान करता है, उसको डीप राफजी कहकर अहले सुन्नत जमात वाले जो है वो दूर करते हैं अपने से। इससे आगे वो लिखते हैं, तो जूम कर दूं इसको ताकि आपको देखने में पढ़ने में आसानी हो। ये उन्होंने वही हदीस लिखी है जी जो मैंने बयान की थी आपको नहज सरार से, उसमें भी उसमें कहता पूरा हवाला जात मौजूद है ये गलूब क्या है। इसमें उन्होंने मजीद उन्होंने इसका हवाला दे दिया है, किताब जफर जिल्द 2 सफा 401 402 पर है, और दूसरी जो है वो कब्र जिल्द 4 सफा 114 116 पर है। जनाब अली मुर्तजा अलैहि सल्लम ने फरमाया कि कुफर 4 स्तूलों पर कायम है, फसक, गलू, अश्क और शुबा, शक और शुबा। इसके बाद में चारों को अलग अलग बयान फरमाते हैं। जैसे गलू के लिए बयान दिया कि गलू के 4 अलग अलग शोबों में से एक अपनी या किसी राय को सही साबित करने डूब जाना, यानी कि गोता लगाकर अपनी मर्जी की फिर वो हदीस लेके आना या जो मर्जी ऐसी रिवायत लेके आना जो कि उसको सही साबित कर रही है। क्यों? क्योंकि दूसरा जवाब देखिए उसके बाद जो मजीद उन्होंने वजाहत की, जो बेहतरीन वजाहत है, फिर अपनी दूसरी जगह फिर राय की अलग अलग शाखें निकाल लेना। तीसरा ये कि जाती मकासद को पहले से कल्ब और ज़हन में जमा लेना, जिसके लिए वह गोता लगाएगा अहादीस के जो समंदर है उसमें गोता लगाकर अपने मकसद के, अपने मतलब के जो उसको चाहिए, जो उसे पहले सोच रखा होता है उसकी वो हिस्से लेके आता है। इसी एक एक को तोड़ कर टुकड़ों और हिस्सों में तरतीब देना। वैसे जो भी किसी भी राय को हकीकत करार दे देकर उससे उतरता चला जाए, वो हक तक नहीं पहुंच सकता। बातिल की अमवाज उसे गर्क कर देती है और वो एक फितने से निकलने नहीं पाता, फिर दूसरा फितना उसे अपने लपेट में ले लेता है, और इस तरह इसके दीनी जज्बे को तबाह कर देता है। वो शख्स तशवीश में मुब्तला हो जाता है, और जो शख्स राय में नज़ा पर कायम हो जाता है और इख्तलाफ करने वालों से बरसरे पैकार होता है, वो अपने वक्तों में शोहरत हासिल कर लेता है और उसे मुसलसल निजामतों का सामना करता है। लेकिन जैसे ये है कि वलू जो करता है वो इसी चीज़ का करता है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपनी बात को मुकदम करने के लिए, जो उसकी सोच है, जो उसका कियास है, जो उसने दिली अकल निकालनी है, उससे करने के लिए है। लिहाजा जो ये होता है वो जो कर रहा होता है उसको पता होता है कि मैंने इसकी क्या मकासद है, किस मकसद के लिए मैंने इसको लेना है। इससे मिलता जुलता आपको नहज बलागा में खुतबा मिलता है, खुतबा नंबर 18, जो कि मौलाना अली साहब ने इख्तिलाफ उलमा फिल फकीह के दरमियान बयान फरमाया है। और देखिए अगर आप इस किताब को देखें
جو कि तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा लगा के की है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि दम इख्तिलाफ उलमा व फ़क़ीह, फ़ुक़हा के अंदर और उलमा के अंदर जो इख्तिलाफात होते हैं किसी फतवे के ऊपर, उसके बारे में ये है। जबकि इसका आपको दिखाता हूँ तर्जुमा। वैसे अगर थोड़ा देखें तो इसके साइड पे जो हाशिया लिखा हुआ है उसमें भी उसने अजीब व गरीब बात करने की कोशिश की है। कहता है जी वाज़ेह है कि आज के दौर अमीर मोमिनीन इस्लाम के दौर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, और शायद इस फरमाया के मंशा भी यही था कि हर दौर का हाकिम समाज को सुन ले, लेकिन अफसोस कि जिनको नूह साल में मुनाफे ने बैरा बना दिया हो, कोई आवाज़ हक नहीं सुन सकता। मारूफ का मुनकर और मुनकर का मारूफ हो जाना इस दौर में शायद इसमें कुछ वाज़ेह नहीं है। बस इंतज़ार करे मौला बाब ज़माना का कि वो आए और इस सूरत तब्दील करे। वाज़ेह है कि ये सारी तनकीद अफराद पर है जो कुरान और हदीस से कतई नज़र करके अपनी राय और पसंद से फतवा देते हैं, और ना किताब और सोच समझते हैं, ना इख्तिलाफ नजर। अब आप खुद सोचें कि जो बंदा कज़ा की कुर्सी में बैठा हुआ है और जो फतवा दे रहा, तो क्या वो जाहिल होता है? क्या उसे किताब और सुन्नत उसको इल्म नहीं होता? क्या वो सार्फ नहव हदीस से इल्म और सब चीज़ से वो बगैर उसके होता है कि इसको लोग उठा के उसको बिठा देते हैं? अगर देख लें तो वो अपनी ही मतलब की बातें करने के लिए, ताकि हम बच जाए और अहले राय को इसमें वो फिट करे। जैसे उसके आगे तर्जुमा किया है, उसने इसी चीज़ को बाकायदा टाइटल बनाया है कि उलमा के अंदर इख्तलाफ फतवा के बारे में, और इसी में अहले राय की निदावत, यानी कि वो जो अपने से लोग राय देते हैं। जबकि हदीस आपने खुतबा पढ़ने को बोला था इसके बारे में, तो उसमें साफ लिखा हुआ है उन लोगों का ये आलम है कि एक शख्स के पास किसी मसले में फैसला आता है तो अपनी राय से फैसला कर देता है। आप खुद बताएं, जो बंदा मसले कज़ा में बैठा है और फतवा दे रहा है, वो आलिम ही होगा ना, जाहिल थोड़ी होगा। क्या उसके पास इल्म हदीस, इल्म फिक्र नहीं होगी? क्योंकि ऊपर जो टाइटल अरबी में है वो बाकायदा लिखा होगा कि उलमा के दरमियान और फुकहा के दरमियान इख्तलाफ है। या तो वहाँ तो अबाइद यहाँ इन्होंने कर दिया जी अपनी राय से फैसला कर देते हैं, तो तर्जुमे में इन्होंने खुद से थोड़ा सा सेटिंग की। फिर यही कज़ाइया बाद दूसरे के पास जाता है, वो उसके खिलाफ फैसला देता है। इसके बाद तमाम कज़ा उस हाकिम के पास जमा हो जाते हैं जिसने उन्हें काजी बनाया है, तो सबकी राय की तायीद करता है। जबकि सबका खुदा एक, नबी एक, किताब एक है, तो क्या खुदा ने उन्हें इख्तिलाफ को कब दिया है? जो उसकी इताअत कर रहे हैं, या उसने उन्हें इख्तिलाफ से मना किया है मगर फिर भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं? क्या खुदा ने दीन नाक़िस मुताबिक किया है और इनसे इसकी तकमील के लिए मदद मांगी है? ये सब खुद इसकी खुदाई ही की शरीक है। लेकिन वो खुद शिर्क कर रहे हैं, जो गलू कर रहे हैं, वो खुद अपने आप को खुदाई के खुदा के साथ खुदाई में शरीक कर रहे हैं। तो जो काम अल्लाह ने नहीं किया वो हम करते हैं। अरे अल्लाह नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला ने किसी चीज़ का हुक्म बयान नहीं किया कुरान और हदीस में, तो हम उसके लिए तगो-दो करेंगे, गोताज़नी करेंगे, और फिर हम आपके लिए फतवा ढूंढ के लाएंगे। क्योंकि अवाम जो है वो जाहिल है, वो हदीस को समझ नहीं सकती, ना ये सारा काम उलमा में फिर करे। इसमें देख रहे ये भी हदीस जो है सूरा नंबर 18, ये भी उसी बात के तनाज़ुर में है जैसा कि बोला था वो खुतबा। ऐसे वैसे हम आगे लिखते हैं कि जो वो आयत जो मैंने पेश की थी आपको, सूरह निसा की 177 नंबर आयत, या अहल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, ये भी वही लिखा है कि अहल किताब अपने दीन में गलू न करो। ठीक है, और यानी कि दीन में ही गलू है। हमने थोड़ी तफसीर भी इसकी की है अगले पेज पे। लिखते हैं फिर दूसरी आयत जो मैंने पेश की थी सूरह माइदा की 7 कि हो अहल किताब अपने दीन में दाखिल ना करो और लोगों के तखय्युलात की पैरवी ना करो। तखय्युलात जो उन्होंने पहले सोचा हुआ होता है, और फिर उसके लिए वो कुछ ढूंढ के ले आते हैं। जैसे कोई किसी ने कब्र को हलाल किया होगा, किसी ने शुतरमुर्ग को हलाल किया, और किसी ने बोर को हलाल किया हुआ है। तो इसी तरह है, तखय्युलात की पैरवी ना करो, जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए बहुतों को भी गुमराह किया और असबील से भटक गए। ठीक है, और ये फिर मुख्तलिफ लोगों में तर्जुमे हैं तो थोड़ी सी कमबेशी के साथ तकरीबन कॉपी पेस्ट है। किसी ने भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं की लफ्ज़ों का ढूंढा जाए उसमें क्या है क्या नहीं है। तो आगे ये उसकी वो तफसील जो है मुकम्मल वो दोबारा कर रहे हैं तर्जुमे अपनी, और बड़ी वजह से उन्होंने की है कि
غالی اور غلو شیعوں نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ بیماری اس وقت سے موجود ہے جب سے نظام اجتہاد نے انبیاء علیہ السلام کے مذاہب میں داخلی تقریب شروع کی تھی اور امتیوں کو حریت عقل اور رائے پر جم جانے کا سبق دیا تھا۔ تو جس میں کل آپ کو کہہ رہا تھا کہ غلو اصل میں جو کرتے ہیں وہ ہر نبی کی امت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جن کی بات کو لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں، جن اپنا ایک امیج بنا لیتے ہیں، پھر وہ اپنی رائے کے ساتھ، اپنی ذاتی تخیل کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس علوم پر کوئی مہارت ہوتی ہے اور لوگوں کو جاہل ثابت کر کے وہ اپنے آپ کو عالم ثابت کر کے تو اپنی ہی بات کو بنوانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر وہ خود ہی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے کہ اگلا کیا ہے۔ جیسے مولانا نے فرمایا ہے اگر حق صحیح طریقے سے آپ کو خالص مل جائے تو پھر لوگ سامنے آ جائیں، لہٰذا وہ حق کو اور باطل کو ملا کر دیتے ہیں تاکہ ان کی اتباع کی جائے اور ان کی اتباع نہ ہو۔ وہ یہی لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی رائے پر جم جاتے ہیں، وہ دیا کتب خداوندی اور انبیاء کے الفاظ میں منفی اجتہاد یا مثبت اجتہاد سکھایا تھا، لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ غلو کرنے والا غالی اپنی بنیاد میں مجتہد ہوتا ہے، جو اصول فقہ، تقاضۂ وقت، مصلحت و مفاد عمومی، الفاظ کی بحث، قرینہ حالی و مقابلی، منطق و فلسفہ وغیرہ کی مدد لے کر قرآن یا حدیث میں غوطہ لگاتا ہے، پھر اپنی انفرادی اور اجتماعی عقل و بصیرت سے ایک رائے قائم کرتا ہے اور اسے اللہ اور رسول کا فیصلہ سمجھ کر اپنے مقلدین پر نافذ کرتا ہے۔ جو شخص اس کی رائے سے اختلاف کرے اور بے چور و چرامل نہ کرے اس سے اسلام سے خارج اور جہنمی ہے۔ اس کے برخلاف حقیقی شیعہ یہ ہے اور مذہب پر عمل درآمد ہے کہ وہی کہو جو اہل بیت یا معصوم نے فرمایا یا آیت میں اللہ نے کہا، ان الفاظ میں کہو جو کلام اللہ ہے یا کلام معصوم ہے۔ یہ اپنی ذاتی عقل و بصیرت اور مصلحت کو صرف کلام اللہ اور کلام معصوم سمجھنے اور عمل کرنے کی راہ نکالنے میں صرف کرو۔ آیت یا حدیث ایسی حالت میں بھی بلا چوچا قبول کرو جبکہ وہ سابقہ معلومات کے خلاف بھی ہے، چاہے گواہی کیوں نہ گزری ہے، کسی اور آیت حدیث میں خلافی کیوں نہ معلوم ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں سے غلو کا کوئی تعلق اور مسئلہ نہیں۔ لہذا شیعہ مجتہدین خود غالی ہے، ان کا پورا نظام اجتہاد غلو کی بنیاد پر تعبیر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ جس کے پاس خود اجتہاد کے اجازے ہیں، جو خود مجتہد ہے، ٹھیک ہے جی، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ پورا نظام ہی غلو پر ہے۔ اس سے آگے وہ لکھتے ہیں جی کہ شیعہ مجتہدین نے حقیقی شیعہ کے خلاف غلو کا حربہ استعمال کیا ہے، اور وہ ایک کتاب ہے جو 1294 ہجری میں شائع کی گئی تھی، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پرانی کتاب ہے۔ اس کتاب یہ جو کتاب ہے یہ اسماء و رجال ابو علی علیہ رحمہ سے ہے، اور اس طور پر جو بھی ہو چکے جو میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اس میں آپ یہ غور کریں کہ جو الفاظ عربی میں لکھے ہوئے جن سے ہم نے حاشیے لائنیں لگائی ہے اور جب وہ ترجمہ کرتا ہے تو بالکل ہو بہو وہ الفاظ ہوتے ہیں، ان کے لفظ کی ترجمہ ہی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر اسے ترجمہ کر دی جائے تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس کا جو لکھنے والا ابو علی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مخفی نہ رہے کہ اکثر قدما خصوصاً علماء اہل کم کا اعتقاد خاص تھا اور دربار ائمہ معصومین کے بحسب اجتہاد اپنے اپنے وہ صحیح تجویز کرتے تھے، اندک و زیادتی کو اور موسوم کرتے تھے اس کو غالی اور اہل ارتفاع، یہ حد سے بڑھا دینے والے ارتفاع، حتیٰ کہ مسئلہ نفی و سہو نبی ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مانتا ہے کہ ان کو وہ نہیں بھولتے، ان کو سہو نہیں ہوتا، وہ بھی کہ معتقد کو بھی غالی کہتے ہیں۔ اور قلیل علماء قوم نے تفریق کیا معنی و تفویض کے، اور ہر ایک نے سوء ائمہ اضافت دینے کی علامت اور فرقہ مفروضہ کے قائم کیا، اس میں خوراک عادات و اغراق و جلالت یا علم موقنات و سماع و عرض کا، اور وہ اس کے مقرر کو اہل ارتفاع کہتے تھے۔ ولایت کے تہمت عقائد مذکورہ چاہتے تھے، وہ اہل غلات فرقہ شیعہ میں مخفی و مستور مخلوط تھے مابین روات و محدثین، یعنی کہ ایسے غالی شیعہ جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے
علماء کے درمیان، وہ بھی ان میں روات اور محدثین بھی تھے کہ اب حدیث جو آپ کو ایسی لگے، جو آپ کی عقل سے باور ہو، آپ کو جس کا محدث جو ہے وہ غالی تھا اور غلات کی لکھی کتاب ہے شیعہ، اور اکثر روایت کے براکین مروی ان لوگوں سے ہوئی ہے، اور قدما مسائل اصولیہ میں مختلف تھے، اور بعض وہی چیزیں ایسی تھی کہ انہیں بعضوں کو نزدیک اس بکر کو فاسد العقیدہ اور کافر و غالب سمجھ کرتے تھے، اور نزد علماء متاخرین عدل و توثیق اس راوی کے ہوئے۔ یہ کتاب مجموع البحرین فی ادلہ الفریقین صفحہ 800 پر یہ ترجمہ اردو کتاب میں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں جو الفاظ ہیں ان کی ہم مزید انہوں نے وضاحت کی ہے اور بہترین ترجمہ کیا ہے، جو کہ اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ کوئی مشکل مشکل لفظ لکھ کے انہوں نے ترجمے میں آپ کو لوگوں کو بھڑکا دیتے ہیں، تو جاہل ہے نا، قوم کا سلوک تو جاہل ہے، ان کو پڑھنا کہاں سے آئے گا۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، آپ کے پاس ہر چیز، لغت، ٹرانسلیٹر، ہر چیز آپ کے پاس آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے۔ لہٰذا ابھی مفاد جو حقیقی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ابو علی علیہ رحمہ یہ کہہ کر بات شروع کرتے ہیں کہ شیعوں سے یہ مخفی نہ رہے، یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے چھپایا جا رہا تھا کہ شہر قم ملک ایران کے شیعہ مجتہدین کی کثرت محمد و ائمہ علیہ السلام کے متعلق تمام شیعہ علماء عوام سے اللہ کی رکھتی ہوئی، اور ان کی وہ مخصوص اعتقادات ان کی مجتہدانہ ذہنیت کی وجہ سے قائم ہوئے تھے، اور انہیں اپنے طے کردہ قائد سے آگے بڑھنے کا نام غلو رکھ دیا۔ وہ کسی شیعہ کو اپنے مجتہدانہ قائد میں اضافہ کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے اور نہ ہی جائز سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی اور بھول چوک سے معصوم نہ تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول چوک، نسیان وغیرہ اور غلطی سے معصوم ماننے کو بھی غلو اور ارتفاع یعنی مت کو بلند کرنا والے قرار دیتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ قم کے مجتہدین محمد و ائمہ کے مسئلہ تفویض میں بھی باقی علماء شیعہ عوام سے مختلف عقائد رکھتے تھے۔ مثلاً وہ یہ نہ مانتے تھے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ائمہ سبیل کو زمین و آسمان کے وہ علوم یا علم ہے جو عام انسانوں سے پوشیدہ ہے، یعنی جس طرح عام انسان علم کائنات سے جاہل ہے، اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد و ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ اجمعین بھی جاہل ہے۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ محمد و ائمہ علیہ السلام کوئی خرق عادات یعنی معجزہ اور ظہور میں آ سکتا ہے، اور محمد و ائمہ علیہ السلام کو ان علوم کا عالم یا صاحب معجزہ ماننے کو بھی غلو اور اتفاق قرار دیتے، اور ان تمام شیعہ عوام علماء پر غالی اور مفروضہ ہونے کی تہمت لگاتے تھے، جو محمد و ائمہ علیہ السلام کے مرتبے کو بزرگی مانتا تھا، یعنی انہیں علوم کائنات کا عالم اور صاحبان معجزہ سمجھتا، اور ان تمام خود ساختہ مجتہدانہ عقائد کی بنیاد کسی ادا یعنی غلط دعوے پر رکھتے تھے کہ شیعوں میں غلو کرنے والے غیر شیعہ لوگ شیعوں سے پوشیدہ طور پر شیعہ بن کر چھپے ہوئے، اور یہ باطل دعویٰ کرنے والے اس قول کے قائل ارباب اجتہاد لوگ اس طرح یہ منشا پورا کر کرتے ہیں کہ وہ پوشیدہ غالی گروہ شیعوں میں مذموم روایات پھیلا رہا ہے جن میں محمد و ائمہ کا متعلق معصوم، بھول چوک اور خطا سے بالکل منزہ اور علوم کائنات اور صاحبان معجزہ ہونا ثابت ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے تمام محدثین اور راویوں کو غالی اور مفروضہ اور اہل ارتفاع اور خارج از مذہب شیعہ سمجھو، ان سے دور رہو، اور قم کے مجتہدوں کو حقیقی علماء شیعہ سمجھو، اور آئندہ محمد اور ائمہ صلوات اللہ علیہ اجمعین کو عام انسانوں کی لائن میں کھڑا کر۔ یہ خود پڑھ رہے ہیں جی، علماء کو مجتہدین کو جو آج تک پھیلے ہوئے۔ اس طرح کے ابو علی علیہ رحمہ بڑے پتہ کی بات آتا ہے کہ منزل میں بالا مجتہدین کے عقائد اور کوششوں کے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قدیم علماء مجتہدین دین کے اصولی عقائد و مسائل میں بہت مختلف تھے۔ اکثر یہ صورتحال پیش آتی رہی کہ ان سے بعض مجتہدین ایک عقیدے کی بنا پر کسی شخص کو فاسد عقیدہ، کافر، غالی، مفروضہ قرار دیتے، لیکن دوسرے مجتہدین وہی فاسد عقیدہ، کافر، غالی، مفروضہ پکا مومن تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کس طرح قم میں یہ ساری بنیاد رکھی گئی کہ کس طرح ہم نے یہ کرنا ہے، تو لہٰذا یہ سارا نظام وہاں سے سٹارٹ ہوا اور یہ ایسا کیا گیا۔
اور شیخ مفید علیہ رحمہ جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں، بس یہاں پہ خطاب کریں گے، کل آپ کو بتائیں گے کمبھ کے بارے میں، کمبھ کی تاریخ تھوڑی سی بتائیں گے، پھر سے آگے تھوڑا سا کریں گے. فی الحال آج ہی سب کو یہی روکیں گے. اب یہ دیکھ رہے کہ شیخ مفید نے اس پر کیا لکھا ہے، جو کہ علماء کمبھ ہے، مجتہدین کمبھ. کہا شیخ، یہ کتاب نفس الرحمان فی فضائل سلیمان سے ہے، ٹھیک ہے جی. کہا شیخ مفید علیہ رحمہ نے. اب شیخ مفید کے بارے میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب ان سے واقف ہیں. شیخ مفید کے دو بڑے شاگرد، جو ایک اصول میں مشہور ہے اور ایک ہمارے اخبار میں مشہور ہے، جب شیخ مرتضیٰ اور شیخ علامہ رضی علیہ رحمہ، جن کی نجم البلاغہ تصنیف بہت مشہور و معروف ہے، کہ ان کے استاد شیخ مفید، ان کا بہت نام ہے. کہا شیخ مفید نے کہ با تحقیق سنا میں نے حکایت ابو جعفر محمد بن حسن بن الولید کے کہ نہ پایا ان کو کہ رفع کنندہ دربار تقصیر آئمہ کے، اور ان کا قول ہے کہ جو شخص اعتقاد رکھے کہ نسیان اور سہو لیکن بھول جانا آئمہ معصومی کو نہ ہوتا تھا وہ غالی ہے. جو شخص بھی یہ مانتا ہے کہ آئمہ معصومی جو ہے ان میں خطا ہے، لیکن سے کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ نہ وہ بھولتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، تو وہ غالی ہے جی، بس تقصیر ہے. کہتے ہیں یہ تقصیر ہے جو اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں. شیخ مفید کہہ رہے ہیں باوجود اس کے کہ علماء اہل کمبھ و مشائخ میں سے وہاں کے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک گروہ کو اہل کمبھ سے یہ تقصیر کرتے تھے دین میں اور پست کرتے تھے آئمہ علیہ السلام عالیہ سے، اور گمان کرتے تھے کہ آئمہ علیہ السلام منجملہ علماء کے تھے، جیسے نقو گروپ کا عقیدہ ہے، جیسے اس طرح کئی عقیدے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آج کل جو بھی ٹولہ ہے پرائرانی، جو کہ کمبھی کے ساتھ آ جائے کچھ بھی ہے، جو وہاں سے آتے ہیں جن کو وہاں سے پڑھ کے ملک کے آ رہے ہیں، ان کی یہی عقائد ہے. بسائق آپ جیت رہ جاتے تھے اور احکام شرع میں رائے ضرور سے فتویٰ دیتے تھے، اور یہ تقصیر ہے بے شک. ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر جو ہے 800 اور 801 پر ہے. ٹھیک ہے، کل آپ کو بتائیں گے کہ کمبھ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں لکھی گئی، کمبھ کو کیوں ایسا کہا گیا، اور کمبھ کے بارے میں ایسا کیوں بولا گیا. کل انشاءاللہ آپ کو اس سے آگے چلیں گے اور اس کو بتائیں گے آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لازمی دوستوں میں یا احباب میں اس کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ غلو کیا ہے، اور غلو کو کس طرح ہتھیار بنا کر ان مجتہدین ٹولے نے اور ان آئمہ معصومین کی تقصیر کرنے والوں نے، جو حقیقی شیعہ مومن ہیں، جن کا عقیدہ ہے، ان پر کس طریقے سے ان پر روک لگایا گیا اور ان کو کس طرح عوام سے دور کیا. لہٰذا انشاءاللہ کل اس سے مزید آگے بتاؤں گا کہ کمبھ کے بارے میں کس طرح کی حدیثیں گھڑی گئی، فضیلتوں کے انبار لگائے گا اور کس طرح ان کو پھر کیا گیا. تب تک کے لیے آپ انتظار کریں. انشاءاللہ جیسے نئی اپلوڈ ہوگی آپ سبسکرائب کریں اور بیل کا نشان جو ہے اس پہ کلک کریں، تاکہ جیسے میں اپلوڈ کروں گا آپ کو ویڈیو مل جائے گی. والسلام علیکم صلوات اللہ مدد.